بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ مرد کبھی تم سے سچی محبت نہیں کر سکتا جو عورتوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے جائے، انہیں چھیڑے، ان کے بارے میں غلط سوچ رکھے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، بلکہ کسی کے بعد دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے، انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ نفس کا تذکرہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ زندگی تمہیں وہ نہیں دے گی جو تم چاہتے ہو، زندگی تم کو وہ دے گی جس کے تم قابل ہو۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصہ کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین و خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر، اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں کے لیے سب کچھ کر کے دیکھو، مگر جب ان کا کام آپ سے پورا ہو جائے تو آپ کو ایسے بھول جائیں گے جیسے کبھی جانتے ہی نہیں تھے۔ بہت چالاک ہوتی ہے یہ زندگی، روز نئے کل کی امید دے کر عمر چھینتی رہتی ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کی فطرت میں بے وفائی نہیں ہوتی، اور جو بے وفائی کرتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، اور جہالت اتنی کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کرنے والا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ بڑا انسان تو دراصل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر اپنے دل میں بھی خوشی محسوس کرے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔
اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ جس عورت کے جسم پر کہیں بھی تل کا نشان ہوتا ہے تو اس میں 3 عادتیں ضرور ہوتی ہیں۔ 1 شوہر سے لڑتی بہت ہے۔ 2 خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ 3 مرد پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی بے پناہ مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو ان سے ہی صاف کر دیں جو ان آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی ہے۔ جب تمہیں 2 لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ پہلے سے تمہیں محبت تھی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے شخص کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ مرد لڑکی کی عمر نکاح کرنے کے لیے تو دیکھتا ہے، مگر زنا اور زیادتی کرنے کے لیے کیوں نہیں دیکھتا؟ بہتا ہوا پانی کبھی نہیں سڑتا، اس لیے بس بہتے رہو، کبھی نہ کبھی آپ سمندر سے مل ہی جاؤ گے۔ مکمل ذات اللہ کی ہے۔ جس دن انسان مکمل ہو جاتا ہے اس دن وہ مر جاتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، لیکن دوستی جتنی پرانی ہو اتنی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ دوستی کو برباد کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ دوست کے ساتھ ہر بات پر اختلاف کرنے لگو۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ انسان جب بدر سے ٹوٹ جاتا ہے تو کسی بھی ماحول میں خوش نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بے وقوف آدمی وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ اس معاشرے کا حصہ ہوں میں جہاں ہم صرف آئینے کا استعمال شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو تمہیں درد نہیں ہوا؟ پھول نے جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں اپنا درد بھول گیا۔ زبانوں کے پیچھے مت بھاگو، لوگ تمہیں وہ کہانی نہیں بتائیں گے جس میں وہ خود غلط ہوں۔